کہنے لگے کہ ہمارے بندے نا وہ مسلمان ہو چکے ہیں سارے کے سارے، اب وہاں پہ دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی لے جاؤ بندے۔ 70 نبی علیہ السلام نے قرا تلاش کیے، 70 قاری، اس وقت کے قاری کہا جاتا تھا جو قرآن کے اچھے عالم تھے، قرآن کو صحیح طریقے سے جاننے والے تھے، وہ 70 بندے نبی علیہ السلام نے تلاش کر جو نا وہ ان کے ساتھ بھیج دی، جاؤ ان کے لے جاؤ، آخر بڑا قبیلہ ہے، 70 بندے کم از کم ہوں گے تو دین سکھا سکیں گے، ان کو نیا نیا دین ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ اپنے صحابہ 70 بھیج دیے، رستے میں جا کے 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ وہ سامنے بیٹھنے والے بےایمان تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے اور جھوٹ بول کے ان کو لے گئے، رستے میں جا کے شہید کر دیا۔ ایک بچا، ایک صحابی بچے، 1 مہینے کے بعد جب اس کو شہید کرنے لگے نا، 1 مہینے کے بعد اس نے دعا کی ہے اللہ۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں لو یہ کیا بات ہوئی بھی، دین عقل میں نہیں آتا ہے، دین عقل سے اوپر ہے۔ اللہ پھر بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ سوچو تو صحیح بھلا، غور و فکر تو کرو۔ مطلب ذہن کو بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہوتا ہے، مقصد وہاں پہ یہ کہنا ہے کہ عقل کا بھی تعلق دین میں ہے، عقل بھی دین میں دخل ہے، لیکن اور پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام قبر میں چلے گئے، وہاں پہ جانے کے بعد اب لوگوں کا درود و سلام بھی سنتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے کس نے درود پڑھا ہے، کس نے جو نا وہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہاں پہ جا کر نبی السلام کو درود بھیجتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے پاس درود بھیجا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، عقل سے کام لیجیے گا۔ نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، 1 مہینے تک ان کا کیا درود نبی علیہ السلام کا نہیں پہنچا تھا؟ نہیں، کب پہنچا؟ جب شہید ہو گئے تو پہنچا ہی نہیں نا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر نبی علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہہ دیتے بھی کیا ہو گیا ہے، ان کا درود میرے پاس نہیں آ رہا، وہ تو دین سکھانے کے لیے گئے تھے، خود جا کے چپ کر گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اونٹنے کے نیچے ہار ہے، صحابہ کرام کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا، اللہ کے نبی سے یہ ایسا کام سرزد ہو سکتا ہے کہ پتہ ہو ہار یہاں پہ پڑا ہے، کہا تلاش کرو، صاحب جب تلاش کر رہے ہیں، کوئی کہاں پھر رہا ہے، کوئی کہاں پھر رہا ہے، یہاں پہ گئی تھی، ادھر گئی تھی، ادھر یہاں پہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ ہو سکتا ہے، اونٹ یہاں سے آئے تھے، یہاں سے، یہ کرتے کرتے جب تلاش کر رہے ہیں اور آج ہار نیچے پڑا اور پتہ بھی ہے۔ یہ مذاق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی، صدیق اکبر نے کھود ماری یہاں پہ، ہے نا، کھود ماری، کیا کر رہی ہے، کون سے کام پہ لگی ہوئی ہے، ہار کے پیچھے تمام نے نماز کا وقت خراب کر رہی ہے۔ یہ باتیں چل رہی تھی، ابھی اللہ کے نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، اور کہہ کون رہا ہے؟ کل، پیارے پیغمبر خود اعلان کرو، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اور کس سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے پیغمبر سے کہلوا رہا ہے۔ اب اس میں اپنے پاس حدیثیں لے کے آنا، اس کے اوپر فٹ کرنا، تو یہ کام غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، بے شک میری طرف اللہ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے، میں تو اسی کی تابعداری کرتا ہوں۔ قل کہہ دیجئے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہیں اندھے اور دیکھنے والے؟ افلا تتفکرون، کیا تم پس غور و فکر نہیں کرتے؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قل، اے پیارے پیغمبر خود اپنی زبان سے اعلان کرو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، پہلے بھی اور اب بھی، مشرکین مکہ بھی اور مشرکین مکہ سے پہلے جتنے مشرک آئے ہیں، اکثر یہی کہا کرتے تھے
کہ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے نا وہ بڑا کرنیوں والا ہوتا ہے، اس کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، وہ جو چاہے کر دے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہو، اور وہ ہر بندے کے ہر حالت سے واقف ہو، یعنی اس کے پاس ایسی کوئی چیزیں ہوں جو عام انسانوں کے پاس نہ ہو۔ وہ ایسے سمجھتے تھے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے نا، اللہ کا پیغمبر اپنے آپ کو کہتا ہے وہ لوگوں کی سب کی خبریں جانتا ہو، سب کے حالات سے واقف ہو، ہر ایک کا ہر کام کرنے پہ قادر ہو، وہ یہ سمجھا کرتے تھے، اور آج کا مشرک بھی یہی سمجھتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر سے خود جب نبی علیہ السلام سے اللہ پاک نے اعلان کروایا ہے، پیغمبر خود اپنی زبان سے کہو کیا، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں خود کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ کہلوائے جا رہے ہیں، اور کہہ کون رہا ہے؟ کل، پیارے پیغمبر خود اعلان کرو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور کس سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے پیغمبر سے کہلوا رہا ہے۔ اب اس میں اپنے پاس حدیثیں لے کے آنا، اس کے اوپر فٹ کرنا، تو یہ کام غلط ہے کہ صحیح ہے؟ سوچنے کی بات ہے، پتہ نہیں ان کی عقل کو کون کھا گیا ہے، کہتے ہیں گھاس لینے گئی ہے ان کی عقل، سوچتے بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے، پیغمبر سے اعلان کروایا ہے، کیا کہو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ اللہ کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہی ہیں۔ اور آگے فرمایا دیکھیے گا، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، میں غیب کی باتیں بھی نہیں جانتا ہوں۔ یعنی پیارے پیغمبر سے خود اعلان کروایا جا رہا ہے، پیارے پیغمبر آپ اپنی زبان سے اعلان کرو میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نہ عالم الغیب ہوں، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ مطلب نوری ہوں، میں تو انسان ہوں، بشر ہوں۔ دوسرے دو مقام پر باقاعدہ یہ اعلان آیا نبی علیہ السلام کا، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن میرے اندر تمہارے اندر فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اور اللہ کا پیغمبر بھی کون سا؟ تمام پیغمبروں سے افضل ترین پیغمبر، اللہ کے بعد سب سے اونچا جن کا مقام ہے۔ کیا ہم نبی علیہ السلام کو یہ بشر کہہ کے، اس طرح کا بشر کہہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں کمی کر رہے ہیں؟ کوئی سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام نبی علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کے جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے امام ہے نبی علیہ السلام، لیکن ہے انسان، لیکن کیا ہے؟ خود نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لا ولا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں بلکہ کیا ہوں؟ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن شان میں فرق ہے۔ شان میں کیا آ گیا ہے؟ فرق ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان اللہ کے بعد سب سے اونچی شان ہے، سب سے اونچا مقام ہے، لیکن بشریت سے نہیں نکلے ہیں۔ وجہ ایک بات اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تین مخلوق ہیں جو عقل مند ہیں۔ کتنی مخلوق ہیں؟ جن کو ذی العقول کہا جاتا ہے، عقل والے کہا جاتا ہے۔ تین مخلوق ہیں وہ، انسان، فرشتے اور جنات۔ انسان، فرشتے اور جنات۔ اب دیکھیے گا سب سے عظمت والی مخلوق کون سی ہے؟ یہ ہے انسان۔ وجہ چونکہ انسانوں میں رب العالمین نے پیغمبر بنائے ہیں۔ اگر کوئی اور مخلوق زیادہ شان والی ہوتی، عظمت والی ہوتی، تو پیغمبر ان میں آنے تھے کہ دوسری میں آنے تھے؟ اس میں آنے تھے، اس مخلوق میں۔ جب اس مخلوق میں نہیں آئے، مطلب سارے کے سارے پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں، 15ویں سپارے میں تذکرہ آتا ہے کہ میں نے جتنے بھی اللہ کے رسول بھیجے ہیں سب کے سب بشر بنا کے بھیجے ہیں۔ سب کے سب کون ہیں؟ بشر ہیں۔ مطلب جب سب کے سب بشر ہیں تو گویا کہ بشر کی عظمت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ بشر کی عظمت کیا ہے؟ زیادہ ہے، شان زیادہ ہے۔ یعنی اس کے مقابلے میں فرشتے بھی کم عظمت والے ہیں، جنات بھی کم عظمت والے ہیں، چونکہ پیغمبر انسانوں میں تو انسان ہے، سب سے عظمت والی مخلوق ہے، اور پیغمبر بھی اسی مخلوق میں ہے۔ جب اسی مخلوق میں پیغمبر ہے، اور تمام کی تمام مخلوقات میں سب سے اونچے جناب پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر ان کی عظمت کم ہے زیادہ ہے؟ بشر کہنے میں انسان کی عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ یہ عزت اس میں زیادہ بنتی ہے۔ خود پیارے پیغمبر سے اعلان کروایا جا رہا ہے، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اے پیارے پیغمبر خود زبان سے کہو میں عالم الغیب بھی۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی ساتھ ہے عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہار کسی سے لے کے آئی تھی، ادھارا جیسے لے کے چلے جاتے ہیں، ہار تھا کسی کا، اب وہ ہار حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کا نا کہ گم ہو گیا،
وہ گر گیا، کوئی سینے جو نا وہ بند ہوا تھا، گر گیا۔ اب جب گرا، جب چلنے لگے، حضرت عائشہ نے دیکھا ہار ہی کی نہیں گلے میں، یا رسول اللہ میرے گلے میں ہار تھا، پتہ نہیں کہاں گر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، پھر اونٹنی کو بٹھایا وہاں پہ، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور صحابہ سے فرمایا کہ بھئی ہار تلاش کرو، دیکھو کہاں پہ گیا ہے۔ صحابہ نے ہار تلاش کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ نماز کا وقت تھا، نماز کا وقت گزرنا شروع ہو گیا، ابھی آخری وقت بالکل چل رہا ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے گا۔ صدیق اکبر تشریف لائے، جہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ، چونکہ کی بیٹی تھی وہ، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کی گود میں نبی علیہ السلام کا سر تھا، نبی علیہ السلام گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے کھود ماری یہاں پہ، ہے نا، کھود ماری، کیا کر رہی ہے، کون سے کام پہ لگی ہوئی ہے، ہار کے پیچھے تمام نے، نماز کا وقت خراب کر رہی ہے۔ یہ باتیں چل رہی تھی، ابھی اللہ کے نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی کہ اب کیا کرنا ہے، وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، آپ کا وضو ہے، کیا کر لو، تیمم کر لو، وضو ہو جائے گا، بس پانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرو، اس کے ساتھ وضو تمہارا ہو گیا، تم پاک ہو گئے۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو ان کی اس گھرانے کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک اور سہولت آ گئی ہے، قیامت تک اب یہ سکون ملے گا، قیامت تک جہاں پہ پانی نہیں ہوگا، تیمم کر کے انسان پاک صاف ستھرا ہے، مسئلہ نہیں، نماز پڑھے، روزے رکھے، جو مرضی کرے، تیمم کرے گا، پاک صاف ستھرا ہو گیا، بس۔ چاہے انسان جنبی بھی ہو، یعنی جنابت بھی اس کے اوپر لائق ہو، پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، کسی اور کا قبضہ ہے یا کرے گا تو بیمار ہوگا، تو وہ تیمم کرے، پاک ہے۔ کتنا سکون مل گیا، کتنی زبردست جو ہے نا وہ ایک حکم آ گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ بیٹھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ نماز کا وقت بھی گزرنا چاہ رہا ہے، پھر نبی علیہ السلام سے چلو ٹھیک ہے، جب نہیں مل رہا چلتے ہیں۔ اب جب چلنے لگے، صحابہ کرام کو تلاش پہ لگایا ہوا تھا، جو ہی اٹھے، اونٹنی اٹھی، وہ بیٹھنے کی جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے کھڑی کی، دیکھا تو اس کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے، جس اونٹنی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اسی اونٹنی کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ اگر یہاں پہ اب دیکھیے گا، نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ اونٹنی کے نیچے ہار ہے، صحابہ کرام کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق کر رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے نا۔ اللہ کے نبی سے یہ ایسا کام سرزد ہو سکتا ہے کہ پتا ہو ہار یہاں پہ پڑا ہے، باجی تلاش کرو، صاحب جائے تلاش کر رہے ہیں، کوئی کہاں پھر رہا ہے، وہ کہاں پھر رہا ہے، یہاں پہ گئی تھی، ادھر گئی تھی، ادھر، یہاں پہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ ہو سکتا ہے، اونٹ یہاں سے آئے تھے، یہاں سے، یہ کرتے کرتے جب تلاش کر رہے ہیں، اور آج ہار نیچے پڑا اور پتہ بھی ہے۔ یہ مذاق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ مذاق بنتا ہے نا۔ یہ نبی علیہ السلام سے ایسا مذاق سرزد ہو سکتا ہے بھلا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو اگر ساری دنیا کا پتہ ہے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز کی خبریں جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک قبیلے کے بندے آئے، کہنے لگے کہ ہمارے بندے جو نا وہ مسلمان ہو چکے ہیں سارے کے سارے، اب وہاں پہ دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی، لے جاؤ بندے۔ 70 نبی علیہ السلام نے قرا تلاش کیے، 70 قاری، اس وقت کے قاری کہا جاتا تھا جو قرآن کے اچھے عالم تھے، قرآن کو صحیح طریقے سے جاننے والے تھے، وہ 70 بندے نبی علیہ السلام نے تلاش کر جو نا وہ ان کے ساتھ بھیج دی، جاؤ ان کے لے جاؤ، آخر بڑا قبیلہ ہے، 70 بندے کم از کم ہوں گے تو دین سکھا سکیں گے، ان کو نیا نیا دین ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کو ساتھ اپنے صحابہ 70 بھیج دیے، رستے میں جا کے 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ وہ سامنے بیٹھنے والے بےایمان تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے، اور جھوٹ بول کے ان کو لے گئے، رستے میں جا کے شہید کر دیا۔ ایک بچا، ایک صحابی بچے، 1 مہینے کے بعد جب اس کو شہید کرنے لگے نا، 1 مہینے کے بعد اس نے دعا کی، اے اللہ ہماری اس خبر کو، ہماری اس بات کو اپنے نبی تک پہنچا دے کہ ہمیں آج مکمل طور پہ شہید کر دیا جائے گا، آج میں آخری بندہ، مجھے بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ 1 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، اللہ نے خبر دی تو پتہ چلا، وگرنہ 1 مہینے تک نبی علیہ السلام کو پتہ۔ اس بات سے نا بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، توجہ ہے نا۔ 70 صحابہ کرام والے اس مسئلے کو آپ ذہن میں بٹھا لیں، ہر کفر و شرک کا انشاءاللہ رد ہو جائے گا۔ آپ ذہن میں رکھیے گا، 70 صحابہ کو جو لے کے گئے ہیں، اگر نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے صحابہ کو جا کے شہید کریں گے، پھر تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ زبان سے بھی ہم کہنا نہیں چاہتے ہیں، جان بوجھ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا شہید کرنے کے لیے ان کو، ہے نا سوچنے کی بات۔ اگر پتا تھا تو پھر جان بوجھ کے بھیجا ہے، اگر ہمارے والا عقیدہ بنا لے کہ نہیں پتا تھا، پھر تو نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، پھر تو ظلم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔
ہے نا ایسے ہی۔ اور پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام قبر میں چلے گئے، وہاں پہ جانے کے بعد اب لوگوں کا درود و سلام بھی سنتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے کس نے درود پڑھا ہے، کس نے جو نا وہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہاں پہ جا کر نبی السلام کو درود بھیجتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے پاس درود بھیجا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، تھوڑا عقل سے کام لیجیے گا۔ نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، 1 مہینے تک ان کا کیا درود نبی علیہ السلام کا نہیں پہنچا تھا؟ نہیں، کب پہنچا؟ جو شہید ہو گئے تو پہنچا ہی نہیں نا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہہ دیتے بھی کیا ہو گیا ہے، ان کا درود میرے پاس نہیں آ رہا، وہ تو دین سکھانے کے لیے گئے تھے، خود جا کے چپ کر گئے ہیں۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ صرف مجھے سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 70 صحابہ کرام جو گئے ہیں، آخر وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ 5 وقت کی نماز وہ تو پڑھانے کے لیے گئے تھے، خود تو پڑھتا بطریقے والا تھا انہوں نے، وہ تو پڑھانے کے لیے گئے تھے، وہ تو نماز سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے گئے تھے۔ 70 صحابہ 30 دن تک، پورا مہینہ نبی علیہ السلام کے پاس ان کا درود نہیں پہنچا۔ آپ کو نہیں پتا چلا؟ آپ کو پتا چلنا چاہیے تھا کہ نہیں چلنا چاہیے تھا کہ ابھی تو نیا نیا دین ہے، 70 صحابہ کرام ایک دفعہ ہی بھیج دیے ہیں، ان کا درود میرے پاس نہیں آ رہا ہے۔ اگر یہی نظام چلتا ہے تو فرشتے درود پہنچاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کا درود آپ کے پاس آیا ہے، آپ قبول فرما لیں اس کو۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس اگر ایسے درود آتا ہوتا، پھر نبی علیہ السلام کو پتہ چل جاتا۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود والا یہ نظام خود بنایا کھڑا ہوا ہے، ایسا نظام نہیں ہے، ایسا نظام ہے۔ تو بات سمجھائیے کو نہیں؟ وہ پتہ نہیں کیسے کیسی باتیں بڑھ کے بیٹھ کے گڑتے رہتے ہیں کہ یہاں سے فرشتے پہنچاتے ہیں، وہاں سے پڑھے خود سنتے ہیں، یہ ہے تو فلاں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ کا درود نہیں پہنچ رہا ہے، اس سے معلوم ہو کہ یہ بات غلط ہے۔ 1 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کو پتا چلا، وہ بھی اس صحابی نے دعا کی، اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، جبریل امین بھیجا، جبریل امین نے جا کے عرض کی، یا رسول اللہ، جو آپ نے 70 صحابہ بھیجے تھے نا، آج ان میں سے آخری بندہ بھی شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو اتنا افسوس ہوا، اتنا دکھ لگا، 1 مہینے تک۔ اتنا حدیث میں آتا ہے 1 مہینہ، اور بعض حدیث میں آتا ہے 40 دن تک نبی علیہ السلام اس قبیلے کا نام لے لے کے بد دعائیں کرتے رہے۔ نماز کے اندر کھڑے ہو گئے، جس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام قنوت پڑھتے رہے، ان کا نام لے لے کے بد دعائیں کرتے رہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو پتا تھا پھر یہ بد دعائیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سوچ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات آ رہی؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں گھڑ کے لے آتے ہیں، پتہ ہے سارے، ہر ذرے ذرے کا پتہ ہے، پتے پتے کا پتہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ کا پتہ نہیں تھا زندگی میں، وفات پا جانے کے بعد کہاں سے پتہ ہوگا؟ معلوم ہوا کہ یہ بات جو اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے نا، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہوں، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، مگر کان کھول کے بات سن لیں، میں تو صرف جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اس کی تابعداری کرتا ہوں، بس میں تو اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، پیارے پیغمبر یہ بھی فرما دو کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب اس کی مثال یہ کیوں دی جاتی ہے؟ جو دیکھنے والا ہوتا ہے ایمان والا، نہ دیکھنے والا اندھا مطلب کافر، یعنی ایمان والا اور مشرک کافر برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَأَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہاں اللہ پاک ذہن کو جھنجھوڑ رہے ہیں، دماغ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دماغ کو بھی انسان کو استعمال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی دین عقل میں نہیں آئے گا، دین، باتیں چلی جا رہی ہیں، ٹائم اوپر چلا گیا تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہو جائے تو خیر ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں لو یہ کیا بات ہوئی بھی، دین عقل میں نہیں آتا ہے، دین عقل سے اوپر ہے۔ اللہ پھر بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ سوچو تو صحیح بھلا، غور و فکر تو کرو۔ مطلب ذہن کو بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہوتا ہے۔ مقصد وہاں پہ یہ کہنا ہے کہ عقل کا بھی تعلق دین میں ہے، عقل بھی دین میں دخل ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی صاف حدیث موجود ہو، صاف نبی علیہ السلام کا فعل موجود ہو، وہاں انسان عقل دوڑانا شروع کر دے، وہاں نہیں۔
جہاں پہ چیز موجود نہیں ہے وہاں پہ عقل کو استعمال کرنا ہے۔ مطلب عقل بھی یہی کہتی ہے، جب اللہ کے پیغمبر کو سب کچھ زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں فرشتہ نہیں ہوں، اور دوسری بات میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، پھر یہ کہنا کہ تقسیم نبی علیہ السلام کرتے ہیں، خزانے نبی علیہ السلام کے پاس ہیں، یہ اللہ کے قرآن کے بھی مخالف ہے، نبی علیہ السلام کی زبان کے بھی مخالف ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔